الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کا میزبان سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی بارگاہ حضور سرکار شاہ میرا نبیران غوث جیلاں حضرت پیر میرا سید علی میرا سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما اشرف نگر خمبات سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی الحمدللہ ملک اور بیرون ملک کے مشہور و معروف علماء کرام ہمارے یہ نورانی محفل جو ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام ہے اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ آج کی پروگرام کی مناسبت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی خاتون جنت کے فضائل، مناقب اور ان کے نام کی برکت کیا ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور ہم تمامی حضرات اپنے گھروں میں یہ فضائل و مناقب کو سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ الحمدللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے منسوب یہ محفل پاک ہے، اور کیوں نہ ہو خاتون جنت کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ہماری سمجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا، جو ساری جہاں کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کے لیے رحمت ہے، اگر آقا کے حضور ہم حاضر ہو کر کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ کے لیے رحمت کون ہے، تو سیدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہوگا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہو وہ نبی کے لیے سیدہ فاطمہ رحمت ہے۔ الحمدللہ آج ان کی طرف منسوب یہ محفل ہے، تو میں چاہوں گا آج کے ہمارے مہمان الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، اور خاص طور سے آج تراویح کی وجہ سے کچھ پروگرام لیٹ شروع ہوا۔ بہرحال مجھے معلوم ہے آپ تمامی حضرات شدت سے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے آج کے پروگرام کا۔ اب میں چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے آج کی محفل خاتون جنت کی طرف منسوب ہے، تو میرے برادر اصغر اور حضور رئیس ملت کے صاحبزادے حضرت حافظ و قاری مولانا سید نظامی اشرف اشرفی الجیلانی محتمم دارالعلوم فیضان اشرف رئیس علوم اشرف نگر خمبات شریف سے ملتمس ہوں کہ خاتون جنت کی اس بزم کا آغاز قرآن مجید سے فرمائیں۔ آپ کے روبرو سید نظامی اشرف اشرفی الجیلانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے میرے برادر محترم اور حضور رئیس ملت کے چھوٹے فرزند حضرت حافظ و قاری مولانا سید نظامی اشرف شفیع الجیلانی بڑے ہی پیارے انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آج کے ہماری محفل میں الحمدللہ ملک اور عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حضرت حافظ محمد ذیشان قادری صاحب قبلہ بھی ہم سے جڑ چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ نعت پاک اور منقبت پاک ہم تمام سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کی جو محفل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف منسوب ہے، وہ خاتون جنت، وہ سیدہ فاطمہ کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں میدان محشر میں منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر تم اپنی نظروں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے. ناظرین اکرام، سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب سواری گزرے گی تو منادی ندا دے گا اپنی نظروں کو جھکا لو، نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزرنے والی ہے. اس پر مفسرین نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اس وقت یہ جو اعلان ہوگا تو یہ انبیاء کے لیے ہوگا. سارے انبیاء بھی اپنی پیشانی کو جھکا لیں گے، اپنی نظروں کو جھکا لیں گے، کیونکہ گزرنے والی سواری کسی اور کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. الحمدللہ. اور وہ سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کا قافلہ جائے گا. اہل محشر انبیاء سے لے کر امتی تک سب کی نظریں جھکی ہوں گی. یہ حدیث پاک اور اس مفسرین کے بیان کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں کیفیت آئی کہ یا اللہ ہم تمام کے حق میں یہ دعا قبول فرما مالک مولا کہ ان 70,000 حوروں میں ہمارے ماں بہنوں کا بھی مولا تو ساتھ عطا فرما کہ وہ حوروں کے درمیان وہ بھی خاتون جنت کے ساتھ سواری میں رہیں اور خاتون جنت کے پیش رہیں، خاتون جنت کے پیچھے رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو ہم تمام کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خاتون جنت کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے جن کے شہزادے حسن اور حسین جن کا کوئی مثل نہیں پورے قیامت تک، جن کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اولیاء اعظام کو پیدا فرمایا، غوث و کتب اور ابدال کو پیدا فرمایا. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ غوثیت کبریٰ جو حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کو حاصل ہے، اس کے بعد غوثیت کبریٰ حضرت سیدنا امام مہدی کو حاصل ہوگی. یہ دونوں مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے اور یہ دونوں بیٹے ہیں امام حسن کے، اور امام حسن بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے، کہ جن کے شوہر مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، جن کے والد بزرگوار سارے جہاں کے رحمت للعالمین نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کی ماں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو اس شہزادی کا مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا، یقین جانیں. اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری محفل میں ہم سے محمد ذیشان قادری صاحب جڑ چکے ہیں،
وہ नात पाक के अशार आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह तबारक तआला आज 10:30 तो बज चुके हैं, आज भी हमारे सरप्राइज गेस्ट होंगे जिन्हें हम इंशाअल्लाह 10:40 पर आपके रूबरू करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे सरप्राइज गेस्ट के बयान होंगे, उनके जो मामलात हैं, उनके जो कुछ भी फरमान होंगे उससे हम सुनेंगे। और आज का दिन यौम फातिमातुज़ ज़हरा के साथ साथ बड़ा ही मुबारक दिन है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला नाज़रीन किराम आप इसी तरह अपने मोबाइल पर, अपने टेलीविजन पर बने रहना। इतनी बड़ी खुशखबरी आज हम तमाम को मिलने वाली है, मैं यकीन से कह सकता हूँ हर आशिक रसूल मचल जाएगा आज की खुशखबरी को सुन करके। इंशाअल्लाह वो खुशखबरी 10:45 या 50 आपके रूबरू में पेश करूंगा। अब मैं हाफिज जीशान साहब की खिदमत में हूँ कि आप नाते पाक से महफिल का आगाज करें। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मीरानी ग्रुप का, जिन्होंने मुझे इन मुबारक सातों में ये सादत बख्शी कि मैं सरकार का जिक्र और आज ये यौम के एतबार से सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के बारगाह में हदिया पेश कर सकूं। जब आप सैयद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये जब बात कर रहे थे कि दुआ कर रहे थे कि जहाँ पे सैयदा की कनीज़ें रहे वहाँ हमारी माँ भी रहे, अल्लाह करीम ऐसा करम फरमाया हमारी वालदा पर कि जिन्होंने हमें तरबियत करके आज सैयदा का ग़ुलाम बनाया। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन को सलामत रखे। मैं इब्तिदा दुरूद पाक से करता हूँ और वो अशार भी शामिल करता हूँ जो आपने गुफ्तगू की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सुभान फातिमा अल्लाह, की कनीज़े जहाँ रहे, मेरी दुआ है मेरी माँ भी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं सबसे पहले चंद अशार एक नातिया कलाम के पेश करता हूँ और बहुत मारूफ कलाम है। आज की महफिल में शामिल करने के लिए जा रहा हूँ, आप भी शामिल हो जाएं। अल्लाह करीम इसकी बरकत है हम सबको नसीब फरमाए। जो अहबाब इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और तो मैं उनसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ, ये एक महफिल का प्रोग्राम है। सैयद सादात इसकी सदारत कर रहे हैं। आज जिसका योम हम मना रहे हैं, जिनका हम योम मना रहे हैं, उन्हीं की आल इस महफिल की मेज़बानी भी कर रही है। तो आप लोगों के लिए भी ये सादत मंदी है कि अगर आपकी वजह से कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर भी करें ताकि दीगर दोस्त भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों और हमारे लिए ज़रिया निजात माशाअल्लाह, बने। मैं एक कलाम पेश करता हूँ। जी, जो हो चुका सुभान है अल्लाह, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी सुभान अल्लाह, अता से खुदाया हुजूर और जानते जान हैं।
وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور سبحان اللہ، جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ جیسے دو سبحان دھاری اللہ، تلوار پر چلنا۔ جی اب جی، نعت لکھنا جس کے بارے میں امام نے یہ فرمایا، اور جو سرکار علیہ السلام کی جان ہو، جس سے سرکار جگر کا ٹکڑا کہیں، ان کی شان میں کہنا تو بڑی یعنی جرت والی بات ہے۔ شاعر کا یہ شعر سن کر ہم اپنے دل کی تسلی کر لیتے ہیں پڑھ کر کہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور سبحان اللہ، جانتے سبحان، ہیں، دوبارہ کہ بہت پیارا شعر، شان ہاں فاطمہ فاطمہ، زہرا حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سبحان سیدنا اللہ، سبحان اللہ، محمد۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے ذیشان بھائی کلام سنایا ماشاء اللہ، جزاک اور اللہ خیر۔ خاتون جنت کے حوالے سے بہت پیارا شعر تھا الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چلا کہ ہم اپنے آج کے سرپرائز گیسٹ جو ہیں، تو ہم نے سوچا خاتون جنت کی طرف منسوب یہ محفل ہے، تو اس حساب سے سرپرائز گیسٹ ہمارے رہے۔ اور سرپرائز گیسٹ کے آنے سے پہلے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو مہمان حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں، جو الحمدللہ تشریف لانے والے تھے آج پروگرام میں، لیکن ابھی ان کا میسیج، میں تراویح کی نماز میں تھا، اس وقت میسیج آیا کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ شاید ہاسپٹل میں ہے، کیا ہے، تو وہ تشریف نہیں لا پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت کے طفیل ان کی ماں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہر طرح کی بیماری سے انہیں شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سرپرائز گیسٹ آج کی محفل کے ہیں، حضرت بڑے ہی مشہور و معروف اور ابھرتے ہوئے مقرر ہیں، اور الحمدللہ ملک ہند میں بڑی اچھی ذات ہے، بڑے متعارف ہیں، الحمدللہ لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں، اور بڑے ہی مخلص آدمی ہیں خطابت کے میدان میں۔ میں چاہوں گا آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، سرپرائز گیسٹ ہیں، کہ جن کو ان کے چاہنے والے نور المشائخ سید نور میاں صاحب جودھ پور کے جو رہنے والے ہیں، وہ ہمارے ماشاءاللہ، اسکرین پر تشریف لا رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ آ چکے ہیں ہمارے نور میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مفتی صاحب قبلہ بھی ہونے والے، مفتی حنیف قریشی صاحب بھی۔ نور میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟
نور میاں آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ شاہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی، تو آپ ہی کو ایک دو شعر سنائی جب تک نور میاں میں جڑ جائیں سید گے. جی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی جی عقیدت پیش بہت کرتا ہوں. پیارا، سبحان تھوڑا اللہ. معلوم کروں، آپ بھی شامل رہیں. انشاءاللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، شہزادی نبی کے باوجود، شہزادی نبی کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، اللہ اللہ اللہ. دین جس نے زندہ کر دیا، دین جس نے زندہ کر دیا، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حسین کی ماں ہے فاطمہ. جیشان میں ہم چلتے ہیں نور میاں کے پاس. جی جی نور میاں صاحب آواز سن پا رہے ہیں میری؟ نور میاں صاحب کا مائک بند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے نور میاں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضرت بہت اچھا ہوں. آپ کیسے ہیں حضرت علامہ جاوید میاں صاحب قبلہ؟ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، مولا کا احسان ہے، الحمدللہ. آپ لوگ کی دعائیں ہیں، سب خیریت سے ہیں. آج بڑا افسوس ہوا کہ سید امین القادری صاحب کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جس وجہ سے حضرت نہیں آ پائے. ابھی میں دوران تراویح ان کا میسج آیا. جی جی. تو نور میاں صاحب آپ کچھ سیدہ فاطمہ الزہرا کے تعلق سے بتائیں. اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کرام کو بتا دوں، جو اسکرین پر کانٹیکٹ نمبر جا رہا ہے، برائے کرم آپ اس پر فون مت کیجیے آپ لوگ، اور بہت میسج آپ کے آ رہے ہیں یہ وہ، تو پروگرام میں جو بھی سوال ہو آپ اس کو میسج کے فون مت کیجیے اس نمبر پر برائے کرم، کیونکہ اس سے لائن کنیکشن میں کچھ پرابلم ہونے لگ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ آج بہت بڑی خوشخبری نور میاں صاحب کہ حضور مخدوم پاک کے کرم سے الحمدللہ ہمارا یہ 8ویں یا 9ویں محفل ہے، نورانی محفل، جس میں آج آندھرا پردیش سے کل ایک فون آیا تھا قاری حافظ و قاری مولانا عبدالحمید صاحب، جو کسی اور فرقے سے ان کا تعلق تھا، وہ امام بھی ہیں آندھرا کی کسی مسجد میں. میں چاہوں گا وہ ہمارے اسکرین پر ان کو لایا جائے. اور آج الحمدللہ وہ سیدہ فاطمہ کے یوم کی برکت سے اپنے تمام باطل عقائد سے توبہ کر کے اہل سنت میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ خود یہ ہمارے عبدالحمید صاحب قبلہ. مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی الحضرت خیریت سے. جی حافظ صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کیا کہاں امامت کر رہے ہیں؟ اور آپ کا عقیدہ پہلے دیوبندی عقیدے سے تھا، الحمدللہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے حضور مخدوم پاک کے طفیل سیدہ فاطمہ کی یوم کی برکت سے اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. تو آپ اپنے بارے میں ذرا تعارف بتائیں، آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی تھی اور کس طریقے سے آپ مجھ سے جڑے ہیں؟ حافظ عبدالحمید صاحب. حضرت جی ہاں جی حضرت، میں آندھرا پردیش کا رہنے والا ہوں، جی پرکاشم ڈسٹرکٹ کا ہوں جی. اور میں ایک مسجد کا چھوٹی سی مسجد کا امامت بھی کر لیتا ہوں. جی جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ بنگلور کے پاس ایک چھوٹے قریب مدرسے سے فراغت کیا ہوں، عرب جی مدرسہ روح الاسلام بول کے. جی جی ایسا ہی آپ کا جو میران پروگرام میں دیکھ رہا تھا آپ کا فیس بک جی سے جی نیٹ ورک سے، ایسا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے
खलीफा में शुमार थे जमील अख्तर साहब बिहार के, हाँ बिल्कुल, किशनगंज मौलाना बिहार, साहब। ठाकुरगंज के रहने वाले। जी जी जी। हाँ हाँ जी जी। हजरत से ऐसा मुलाकात हुई, मेरे पास आने का भी दौरा था हजरत का, एक बार हुआ था। जब जी हजरत जी। से मुलाकात हुई, हजरत बात किए, आपसे तो रब्ता आप करो यानी बोल के बोले थे। मसलकन, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, मसलकन आप आज तक में वहाबी मसलक से जुड़े हुए थे? हाँ जी जी हाँ। तो आज आप अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करेंगे, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले नूर मियाँ साहब किबला, आप आले रसूल भी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे हाफिज और कारी अब्दुल हमीद साहब जो अभी तक वहाबियत में थे, इनको कलमा पढ़ा जी करके तस्दीद ईमान कराएं। नूर मियाँ साहब। पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ताला ताला रब्बी मिन कुल्ली रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह ताला, मैं अपने तमाम छोटे बड़ी गुनाहों से मैं अपनी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों से और तमाम बातिल अक़ीदों से और तमाम बातिल अक़ीदों से सिद्क़ दिल के साथ इनक़िलाबियत सीधे दिल के साथ तौबा करता हूँ। सिदक़े दिल के साथ तौबा करता हूँ। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरी ये तौबा मेरी ये तौबा कबूल फरमा कबूल फरमा। और मुझे माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। हाफिज तमाम अब्दुल हमीद साहब, हाँ जी हजरत, आप, आपका स्पीकर ऑन है क्या? नहीं बाजू में आन है। जी जी, आप उसको स्पीकर बंद करा दीजिए, क्योंकि आवाज टकरा रही है आपस में। अच्छा ठीक ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पढ़े बहुत बहुत मुबारक हो तमाम मीरानी जी ग्रुप ऑफिशियल की टीम की तरफ से, उलमा मशाइख की हाँ तरफ से, और अल्लाह जी तबारक व तआला खातून जन्नत के तुफैल आपको इस्तिकामत दीन अता फरमाए। तो आप अभी जिस मस्जिद में इमाम हैं, वो मस्जिद वहाबियों की है, तो उस मस्जिद जी में फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो आपकी वायरल होने वाली है। इंशाअल्लाह उससे थोड़ी देर छुपा के रखेंगे बोल के इरादा किए थे हम साहब। नहीं, अब छुपाना क्या, अब तो ऐलान हो ही गया है। हाँ जी ठीक है, तो चलो अल्लाह आप, साथ देंगे हम। आमीन आमीन। तो आप किस इलाके के हैं आंध्रा में? मैं इसी इलाके का प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का हूँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? ओंगोल प्रकाशम का हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए, अल्लाह जी तबारक व तआला आप पर रहम फरमाए, और आप जिस मस्जिद की इमामत कर रहे हैं, अब इंशाअल्लाह तबारक व जी तआला मसलक आला हजरत के तहत और खास तौर जी से अहले सुन्नत के तहत आप उस मस्जिद का काम करेंगे, और अपने जी मुक्तदियों के दिलों में भी इश्क रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करेंगे। उन्हें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, ताबई की, तबे ताबई, औलिया अल्लाह की सही तालीमात बताएंगे, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर पाक जी के ताल्लुक से हाजिर और नाजिर है, इल्म गैब हुजूर को अता है, हुजूर आखिरी नबी हैं, और हुजूर की समात का ये आलम है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह आपको आबाद रखे। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे अब गुफ्तगू होगी। हाफिज अब्दुल हमीद, अब आप आज से हमारी तरफ से हाफिज अब्दुल हमीद और मीरानी अशरफी आप रहेंगे इंशाल्लाह। फिर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मोजमिल साहब से राब्ता होता रहेगा जी आपसे। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। चलिए नूर मियाँ साहब, बड़ी मुबारकबाद की बात है भाई, आपका नाम भी नूर है, और महफिल में वाकई में नूरानियत छा गई। आपको आपको बिलखुसूस इस मेहनत की मुबारकबाद, इसलिए कि जो काम सैकड़ों तकरीरें नहीं करती हैं, वो आपकी तदबीरें कर लेती हैं माशाल्लाह। इसलिए नहीं, इस काम आपकी को मोहब्बत है, और मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है, हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत, चाहे वो किसी भी मुल्क के रहने वाले हों, उन सब की खुलूस की बरकत है कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में टाइम दिया, उनके बयानात को लोगों ने सुना अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया। अल्लाह तबारक व तआला मजीद और भी लोगों के ईमान में और भी इजाफा पैदा फरमाए। नूर मियाँ साहब, अब आप क्या फरमा रहे हैं, अर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हक्का हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बादिह।
वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर अभी रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्ल मजदूल करीम का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की बारगाह बेमिसाल में खिराज मोहब्बत पेश करने की सआदत अता फरमाई है। 3 रमज़ानुल मुबारक सरकार ज़हरा पाक की विसाल की तारीख है। विसाल वो ऐसा पुरमलाल विसाल कि रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सुबह शाम उनकी ज़िंदगी गुजरती और बस रो कर ज़िंदगी गुजारा करती थी। विसाल मुस्तफ़ा के बाद किसी ने उनको मुस्कुराता हुआ नहीं देखा था। बहरहाल गुफ्तगू को ज़्यादा तवील न करते हुए मैं चंद खास बातें सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। यूं तो वो ज़ात ही इतनी ख़ास है कि हर बात उनके बारे में कही जाए, बल्कि बात कहने वाला आदमी ही ख़ास हो जाता है। अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात में इतना असर रखा है। वो रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं। वो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिगर का टुकड़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनके बारे में सराहतन इरशाद फरमाया है कि मैंने फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है क्योंकि क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला फ़ातिमा, उसकी औलाद और उससे मोहब्बत करने वाले को जहन्नम में नहीं डालेगा। यानी मुहिब्बे जी फातिमा अगर कोई हो जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु जी किबला, वस्सलाम मैंने मुफ्ती साहब की उसको खिदमत में अर्ज कर दिया, वो वही कह रहे हैं कि उसको मुझे समझ में नहीं आ जन्नती होने का उसको जन्नती होने का की सनद रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मिल जाती है। हुजूर ने क्लियर फरमाया कि फातिमा से मोहब्बत करने वाले को भी अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। इसलिए जन्नत में जाने के लिए आसान तरीका और नुस्खा एक ये भी है कि इंसान सैयदा ज़हरा से टूट के मोहब्बत करने लग जाए, इंशाअल्लाह जहन्नम की आग का वो ईंधन नहीं बनेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की गारंटी है। तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हुजूर अलैहिस्सलाम को बेइंतहा मोहब्बत थी। सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन इंतहाई कद्र किया करते थे, बल्कि कराबत हुजूर अलैहिस्सलाम से इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? हज़रत आयशा सुभान सिद्दीक़ा अल्लाह उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल के दरबार में सबसे ज्यादा महबूब फातिमा है। फिर सवाल कर, अच्छा ये सुभान हदीस अल्लाह तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। सवाल ये किया कि अच्छा मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो रसूल पाक जी अलैहिस्सलातु तस्लीम पाक बीवी हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि फातिमा का शौहर हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब है। ये अबू बकर सुभान सिद्दीक की अल्लाह बेटी भी ये महबूब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के कौन है? ये सैयदा आयशा सुभान सिद्दीक़ा अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया। बल्कि एक रिवायत मुझे यहाँ याद आती है, एक साहबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह आप मोहब्बत किससे ज्यादा करते हैं? आपके करीबी सबसे ज्यादा कौन है? या आप ऐसा ही कोई सवाल किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आयशा। तो कहा मर्दों में किससे प्यार करते हैं? कौन आपका करीबी है? हुजूर अलैहिस्सलाम सुभान ने अल्लाह फरमाया आयशा का शौहर, आयशा का वालिद अबू बकर सिद्दीक। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से फिर उस बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप फिर सुभान बताएं कि अल्लाह आप किससे मोहब्बत फरमाते हैं? तो हुजूर ने जवाब दिया हफ्सा। कहा मर्दों में कौन? कहा हफ्सा का बाप उमर। सरकार मदीना से उस साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह फिर अली का नाम ही नहीं लिया आपने, आपने अली जी का नाम तो नहीं लिया। हुजूर ने फरमाया तुम तो मेरी जान की बात कर रहे हो, सारे महबूब है मेरे साहबा मगर अली मेरी जान है। तो ये अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का मकाम है। और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनका जो मकाम है उस मकाम की इम्तियाजी खसूसियत है। और बिलखुसूस अहले बैत में जो सैयदा फातिमा का मकाम है, ये मरकज़ पंजतन की हैसियत रखती है। दो सरकार फातिमा से ऊपर है, दो नीचे हैं। मिसाल के तौर पर पंजतन सुभान अल्लाह 5 है, तो 5 में हुजूर और मौला अली ऊपर, हसन और हुसैन बहुत प्यारी सैयदा से बात। नीचे। वाह नूर सैयदा मियां वो साहब, है बहुत प्यारी बात आपने दोनों के बीच फरमाई, में, बहुत प्यारी। सुभान अल्लाह दोनों के बीच में ये सैयदा ज़हरा की शान है। और यूं तो बहुत सारी रिवायात अहले बैत अतहार के हवाले से, बिलखुसूस सैयदा के हवाले से भरी पड़ी। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि हुजूर ने जब सुभान साहब अल्लाह किबला हुजूर ने जी जी क्लियर फरमाया कि लोगों सुनो, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है और फातिमा के नाराज हो जाने से अल्लाह नाराज हो जाता है। यानी जी अल्लाह जी की जी रिजा और खुशनूदी सैयदा फातिमा की रिजा में है। सैयदा जी फातिमा का हमारे इस दौर का अलमिया ये है कि हमने सैयदा की मेहनतों को यकसू भुला दिया। मुझे माफ कीजिएगा अगर जुमला बड़ा हो, मखसूस लोगों के सिवा सैयदा ज़हरा की कुर्बानियां लोगों को याद नहीं है। हालांकि सैयदा ज़हरा उस अजीम ज़ात का नाम है जिसने हुसैन पाल के ज़माने को दिया है।
مولا حسن بے پاک شک کہتے ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں. کسی شاعر نے کہا حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. سبحان دلیل اللہ ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. یہ امام حسن سبحان پاک کی ذات ہے. سرکار امام حسن پاک اور کہتے دوسرا ہیں نور میں میاں اپنی صاحب ماں میں کے پاس یہ بھی رہتا، بتانا گھنٹوں چاہوں گا رہتا. ناظرین اکرام کو، نور میاں صاحب، کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ جی جی تعالیٰ عنہا کا مقام و شان اتنی بلند اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملات سے غار میں چلے گئے اور آپ سجدہ ریز ہوئے اور خوب رو رہے ہیں، کئی دن سے کھانا وانا نہیں کھایا، صحابہ بڑے پریشان تھے، اس وقت بھی صحابہ نے سمجھا کہ اس روئے زمین پر ایک ہی ذات ہے جس کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا سکتے ہیں، وہ ذات کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. جی جی اور اس نوعیت کی ایک روایت کل میں نے اپنے پیج پر لکھی تھی. جی جب حضور علیہ السلام پر ایک آیت نازل ہوئی حضرت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، مفسرین جی لکھتے ہیں جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگا، تو پل جی صراط سے بھی لوگوں کو گزرنا ہوگا. تو جب یہ آیت جی نازل ہوئی تو حضور رونے لگے. نزہت المجالس میں یہ روایت موجود ہے. اللہ اکبر. جب حضور جی رونے لگے تو بے قراری کو دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے. اب صحابہ نے جی کہا کہ حضور کو چپ کیسے کرایا جائے، تو کسی کی جرت نہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ سیدہ کو لے کے آؤ. تو سلمان جی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے. آپ نے ایک کمبل اوڑا ہوا تھا اور اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور اس اللہ پیوند اکبر. والے کمبل کو لے کر سرکار پہن کر سیدہ زہرا پردے میں چھپی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام سے پوچھا جی بابا کیوں رو رہے ہیں؟ رسول پاک جی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آیت کریمہ سنائی. سرکار زہرا نے جی پھر سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر کہا اے مہاجروں کے سردار، کیا تم امت کے بوڑھوں پر فدا ہو؟ پھر مولا علی سے اللہ کہا اللہ. کیا تم امت کے جوانوں پہ فدا ہو؟ پھر حضرت حضرات حسنین کریمین سے کہا کہ تم امت کے بچوں پر فدا ہو؟ سب نے ہاں کہا. پھر سیدہ نے کہا میں ساری امت مصطفیٰ پر فدا ہوں. اتنے میں جبریل امین آئے اور جبریل نے جی آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ سے صلی اللہ اللہ رب علیہ العزت وسلم. نے سلام کہا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائے، قیامت میں فیصلہ ویسا ہی ہوگا جیسے فاطمہ زہرا کہے گی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور میاں یہ صاحب ہم فاطمہ آپ کے زہرا ساتھ بنے رہیں گے، اور جی جی ابھی ہمارے ساتھ جو ہے الحمدللہ آج کا اس پروگرام دیکھ کر کے ایک وہابیت نے اپنی گستاخی سے اپنے جماعت سے توبہ کر کے اہل سنت میں داخل ہوئے، مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل ہوئے، اور شکاگو سے ہمارے ساتھ ایک عالم دین جڑ چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ حافظ غلام صاحب شکاگو یو ایس اے امریکہ سے جوائنٹ ہو رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو اسکرین پر لایا جائے. یہ دعوت اسلامی کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں شکاگو یو ایس اے میں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. حضرت آپ کو اور آپ کے اہل خاندان کو، سید نور میاں صاحب کو اور سب کو میرا خراج عقیدت. سیدہ طاہرہ فاطمہ صابرہ جان احمد کی راحت لاکھ حسنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آمین. سرکار آپ کا پروگرام دیکھتے 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 اللہ غنی، دنیا کے جی کام ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا. انشاءاللہ. لیکن مجھے یاد الحمدللہ ہے الحمدللہ. حافظ غلام صاحب سب سے پہلی ہماری ملاقات حضور غوث اعظم کے دیار میں ہوئی تھی. جی حضور ماشاءاللہ عز و جل، جب سے میں نے ماشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے لیے بھی اور ہر سنی علماء کرام کے لیے، اعلیٰ اولاد رسول کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے میرے سینوں میں وہی جگہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ اس دوران، میں آپ کا ٹائم لوں گا تھوڑا 3-4 منٹ، آپ جی نے جی جی وہ بات الحمدللہ کی جو میرے دل میں ایسی چھا گئی ہے کہ قبر میں انشاءاللہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار فرمائیں صلی گے اللہ میرے علیہ لیے. وسلم. آمین اللہم آمین آپ نے اللہم. ماشاءاللہ عز و جل، سب سے پہلے خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے لاک ڈاؤن کے پروگرام میں بھی الحمدللہ الحمدللہ سارے الحمدللہ. علماء کرام کو ساتھ میں لے کے، جس طریقے سے میں جی اسکرین پہ ہر روز دیکھتا ہوں، جیسے آپ کا میرے کو واٹس ایپ میسج آتا ہے، تو ماشاءاللہ عز و جل مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے قریب قریب کیا جی بتائیں، جی جتنے بھی لوگوں کو 150-200 لوگوں کو الحمدللہ میں فارورڈ کرتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. مجھے اسکرین پہ جو علماء کرام کی دیکھ کے بھی اور خوشی ہوتی ہے،
اور مجھے حدیث الحمدللہ پاک بھی یاد آتی ہے کہ العلماء وارث الانبیاء، علماء جی کرام کو ورثۃ دیکھنا الانبیاء بھی جی جی بے شک جزاک اللہ آپ کی رہنمائی کا تو بہت خوشی ہوتی تو ہے حافظ صاحب الحمدللہ۔ آپ ابھی اس وقت کہاں پر ہیں؟ میں اس وقت شکاگو یو ایس اے میں ہوں، جو امریکہ کا نیو یارک کے بعد سیکنڈ نمبر کا سٹی ہے، اس کو ایلینوئی جی 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 اسٹیٹ بولتے ہیں۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، تو یعنی آپ ہمارا شو بھی دیکھ رہے ہیں اور تقریباً 250 لوگ شکاگو میں دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ قریب قریب جی 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 حضور۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اینڈ ٹوڈے یو ہیو saw کہ one Wahhabi he converted in the Ahl Sunnat wal Jamaat. Did you saw the message? Yes So sir, what you yes MashaAllah Azza wa Jalla. Sorry, I see Alhamdulillah Rabbil Alamin. MashaAllah. They are Yes. but Aqidah, they are making knowledge about your program, so they acceptable Islam. It is Allah Ta'ala give you for inshallah for everybody Ameen. jaza, especially Allahumma for ameen. you and your all the society peoples. MashaAllah Azza Ameen. wa Jalla. Allahumma ameen. We are very happy. This is time convey the Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. We are very hope. We are listening today around 7 times Kalima Shahadat. I am Alhamdulillah, Alhamdulillah from Tham, Gujarat. Alhamdulillah, we give you Shahadat. Okay. You belong from the Gujarat? Yes, ji, Alhamdulillah, we are from Gujarat, especially Okay, in the mashallah. Markaz Darul Uloom Ahl Sunnat wal Jamaat Mu'inul Islam Tham. We are born Mashallah. there, we are living there, Alhamdulillah, around my house, around they are in the next to the Darul Uloom. Okay, okay. And nice to see you, Hafiz Sahab. Alhamdulillah, first meeting we have held at the Darbar of Ghaus-e Azam Pirane Pir Dastagir, and second meeting in the Khamba Sharif. The grandson of Ghaus-e Azam, here is the grave of the grandson of Ghaus Pak. Jazakallah khair, you have given your time to our channel. Allah bless you, Allah protect you and all our countries, especially India also, from the COVID-19. Jazakallah khair once again. And we will talk later, inshallah. Yes, Inshallah, give me Hazrat 1 minute, inshallah ta'ala, today for Sayyida Fatimatu Zahra. It is the 3 Yes. Ramadanul Mubarak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. We are not much alim, but Alhamdulillah, aapki dua, कि we are Hafiz, Alhamdulillah. So we give you MashaAllah. Alhamdulillah, Sayyida Sahiba के तोहफे में मैं एक आज का वजीफा जो Alhamdulillah आप सबको भी मालूम है कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, आप बिल्कुल अपना बताइए वजीफा, नाज़रीन को बताइए। इस कोरोना वायरस से जो अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे, और आका नेमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर जो इस तरह की वबाल आई है, इसमें आसानी फरमाए। इसके लिए आसान नुस्खा है कि जो अपने घर के दरवाजे की बाहर जी नाम लिखे, जैसे हमारे नूरी मियाँ साहब ने फरमाया, वही 5 नाम करीब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा जी अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्या तारीफ करूं, तारीफ तो अल्लाह ताला ही जानता है। माशाअल्लाह, आपने हुस्सामुल हरमैन के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और उलमाए हरमैन शरीफ को दस्तखत करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आप हर आलिम को, हर फिके की, हर अहले सुन्नत वल जमात की, चाहे वो नक्शबंदी सिलसिले से हो, रज़वी सिलसिले से हो, अशरफी सिलसिले से हो, हर अकायद अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों को अल्हम्दुलिल्लाह आप लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला। हाफिज साहब, अब हम जो है बड़ा अच्छा लगा, आपकी ये सारी मोहब्बत है और अपनी जिंदगी का एक मकसद है, जो मैं बारहा अपने बयानात में भी कहता हूँ, सारे नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी जिंदगी ऐसी बना दे कि अल्लाह और उसके नबी के पसंद के मुताबिक हम काम करते रहें, अहले सुन्नत का फरोग करते रहें, और
ہمارے ملک کو، ہندوستان کو امن و سکون کا گہور بنا دے۔ حافظ صاحب جزاک آمین اللہ خیر، اور تمام احباب کو شکاگو میں میرا سلام پیش کیجیے گا، اور انشاءاللہ ان تمام کو میری طرف سے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم انشاءاللہ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی اب میں السلام چاہوں گا ورحمۃ اللہ۔ کہ حضرت حافظ و قاری سید نظامی میاں صاحب قبلہ جو میرے بھائی ہیں، بڑی فرمائش آ رہی ہے کہ خاتون جنت کی شان میں انہی کا لکھا ہوا کلام ایک ہے، عابدہ زاہدہ، تو سبحان اللہ۔ نظامی میاں صاحب اسکرین پر آئیں اور وہ کلام خاتون جنت پیش فرمائے۔ اس کے بعد پھر نور میاں صاحب آپ سے گفتگو ہوگی، اور میں اپنے ناظرین کو پھر بتاتا چلوں کہ آپ تمامی حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ سید امین القادری صاحب کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ انہیں آمین جلد جلد شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے آمین مفتی حنیف قریشی صاحب کا ابھی میسج پہ میسج آ رہا ہے کہ حضرت کے گھر میں کوئی ہے نہیں کہ جو ان کو آن لائن کنیکشن جوڑ سکے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں حضرت ضرور تشریف لائیں گے۔ نظامی میاں پیش کریں خاتون جنت کی شان میں لکھا ہوا اپنا کلام۔ بسم اللہ۔ اس کی آواز بند ہے نظامی۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی ماشاءاللہ۔ ہاں نظامی میں آواز بغیر پہنچ رہی ہے؟ مائک کے آپ پڑھیے، بغیر مائک کے۔ جی جی آواز پہنچ رہی ہے؟ بالکل آ رہی آ رہی ہے، بسم اللہ کریں۔ پہلے تو میں آپ کو بڑی مبارکباد دوں گا کہ آپ کے نورانی محفل کو جس بدعقیدی نے دیکھا تو اس کے دل میں عشق رسول کا نور آ گیا، الحمدللہ۔ سبحان اللہ اور سبحان آج اللہ، یہ کرم ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے۔ جی جی یہ اہل بیت کے انوار کا صدقہ کہ ان کے دل میں، اور اس رمضان مبارک کے صدقے میں انشاءاللہ جو بھی یہ محفل دیکھتا رہے گا، کئی بد عقیدوں کے دل میں عشق رسول کی شمع منور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ چند اشعار میں بارگاہ خاتون جنت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے یہ کلام مدینہ منورہ میں ہی لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ، عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ، عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، سائلوں سے کھلا کر جو بھوکی رہی، سائلوں کو کھلا کر جو بھوکی رہی، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ، صابرہ سبحان اللہ شاکرہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سے ہر ایک دل کو راحت ملے، مصطفیٰ سے ہر ایک دل کو راحت ملے، راحت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، راحت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ۔ اور ایک دعائیہ اشعار اس میں دیا ہے، سایہ چادر پاکی ہی میں ہمیں، سبحان اللہ آمین۔ سایہ چادر پاکی ہی میں ہمیں، آپ رکھنا صدا سیدہ فاطمہ، ناز کر اے نظامی روحانی
روحانی تیری والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ، سبحان والدہ اللہ، ماجدہ سیدہ فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظامیہ کچھ آپ بھی بیان کریں گے خاتون جنت کے تعلق سے؟ میری ایک فرمائش ہے، خاتون جی جی نور میاں۔ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے نظامی میاں کا، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے، تو اس کے دو شعر اس کے بھی سنائیں، گفتگو کے بعد ہی سنائیں مگر سنائیں ضرور۔ بہت انشاءاللہ پیاری بات۔ انشاءاللہ۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت، ان کا مقام اتنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ شہزادی رسول ہیں الحمدللہ، جن کے شوہر علی مرتضی شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی، اور جن کے شہزادگاہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد فرمایا آسمان پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ان اللہ یقرأ علیک، یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ پھر فرمائے ان اللہ زوج علی بفاطمہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علی کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرما دیا آسمان میں۔ ایک روایت میں آیا چوتھے آسمان پر، ایک روایت میں آیا ساتویں آسمان پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل خطبہ کس نے دیا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ خطبہ میں نے دیا۔ پھر سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل ولی کون بنا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ خود خدا تعالی خاتون جنت کا ولی بنا۔ ان اللہ ولی المؤمنین، جس کی ایک دلیل قرآن پاک سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول، تو حضور نے فرمایا اے جبریل آج تم کون سی شکل لے کے آئے؟ ان کا 10 منہ اور ہر منہ میں 100 زبان ہے، اور ہر زبان سے تسبیح اور تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان فرماتا ہے، تحلیل و تسبیح بیان فرما ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے جبریل آج تم کون سی شکل لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں جبریل نہیں، میں دردائل ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شہزادی کا نکاح نور کا رشتہ نور سے طے کر دیا گیا آسمان پر۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا علی سے فرما دیا، اور آپ زمین پہ اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے خاتون جنت کو بیان فرمایا، یہ پورا قصہ۔ جی ماشاء اللہ۔ تو کہا یار ہلو بولیے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جب آسمان پر عقد ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقربین فرشتوں میں سے 40,000 فرشتوں کو باراتی بنایا آسمانی دنیا میں، اور وہ 40,000 فرشتوں نے موتیے کی برسات فرمائی۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا، حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا خاتون جنت اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا، کیا تم راضی ہو؟ بھائی یا رسول اللہ، یا میرے ابا جان مہر کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا اے میرے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ خاتون جنت شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مہر جنت پوری جنت رکھ دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا راضی نہ ہوئی۔ پھر حضرت جبریل بارگاہ رسول میں آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں خاتون جنت کی مہر ہے۔ تب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی نہ ہوئی۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا میرے محبوب سے کہہ دو کہ فاطمہ مہر میں کیا چاہتی ہے. جی حضرت جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کی شہزادی مہر میں کیا چاہتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں گنہگار امت کی بخشش اپنا مہر چاہتی ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت دیکھیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا نے فرمایا وہ یا رسول اللہ مجھے یہ وعدہ نوشتہ چاہیے، لکھا ہوا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے ایک نوشتہ بھیجا جس پر یہ لکھا ہوا تھا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے مہر میں تمام گنہگار امت کی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نور میاں کی طرف واپس سے نظام میں کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ شادی کے موقع پہ ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی خاتون جنت کی یہ محبت ہے کہ اس وقت بھی گنہگار امت کا خیال فرمایا. بے شک حق ہے، بہت پیاری بات ماشاءاللہ. نور میاں صاحب آج واقعی میں یادگار محفل ہوئی الحمدللہ اس مناسبت سے کہ الحمدللہ کہاں میں گجرات میں ہوں اور آپ راجستھان میں ہیں، اور آندھرا سے الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا فرمائی. تو یقیناً یہ میری زندگی کا ایک یادگار ایپیسوڈ ہو گیا. اور لیکن میں اپنے ان مہمانوں کی کمی کا احساس کر رہا ہوں کہ آج اگر ہماری بزم میں سید امین القادری صاحب بھی ہوتے تو اور بھی چار چاند لگتے، اور حضرت مناظر اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت خطیب اہل بیت مفتی حنیف قریشی صاحب بھی ہوتے. لیکن حنیف قریشی صاحب کا ایک میسج آیا، اگر آپ کہیے تو میں ناظرین کو سنا دوں تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کچھ فضائل پر گفتگو فرما دیں. کال پہ بات نہ ہو پائے آپ کے ساتھ. رحمۃ اللہ قبلہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے آواز آ رہی ہے نور میاں صاحب؟ جی جی آ رہی. تو میری ابھی مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ اصل میں ہے اکیلے، تو میں بھی بہت دور ہوں. وہ یہ آئی ڈی وائی ڈی کا اتنا چکر نہیں جانتے. وہ ان کے پاس جو آئی ڈی آپ کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں ہے نہیں، ان کے پاس کیا مسئلہ ہے ان سے ہو ہی نہیں رہا. ابھی سوشل میڈیا کا ان کا کوئی لڑکا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ جو ان کا سوشل میڈیا دیکھتا ہے وہ سارے پنڈی میں ہے نا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے قبلہ، کیونکہ ان کا وہ سلسلہ نہیں ہے آئی ڈی کا. میں بھی بہت دور ہوں ورنہ کچھ ان کی مدد کرتا. اب یہ سلسلہ ہے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا آپ نے نور میاں آواز آئی تھی؟ جی آواز آئی تھی. آ رہی تھی. جی یہ علامہ نوید صاحب تھے جو ان کے رفیق سفر ہوا کرتے ہیں، تو ایسا معاملہ پیش آئے. لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں امید رکھنی چاہیے، ہوتا ہے. اور ابھی یہ نیا نیا سمجھیے شروع ہوا ہے تو اکثر لوگوں کو جلدی پتہ نہیں چلتا ہے. جیسے میرے ہمارے حاجی اقبال بھائی کے ساتھ یو ایس کا ایک پروگرام تھا اور انہوں نے مجھے لنک بھیجا اور وہ لنک کنیکٹ ہو ہی نہیں پا رہی تھی. تو بھی بیچارے بڑے مایوس ہوئے. ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. نور میاں صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کیا اور پیغام دینا چاہیں گے، آخری پیغام اس پر؟ محفل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا جو تعارف ہے وہ تعارف کما حق کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. حقیقت کو پہچاننا تو بہت بڑی چیز ہے. جی تعارف ہی کما حق کو. علامہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین. بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مادریں آ مرکز پرکار عشق، مادریں آ قافلہ سالار عشق. علامہ اقبال حضرت زہرا کی نسبتیں بیان کر رہے ہیں کہ مریم کے پاس تو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں. فاطمہ کے پاس 3 نسبتیں اتنی بڑی ہیں کہ جس کی کوئی مثال. ایک تو وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے، دوسری مشکل کشا کی بیوی ہیں،
तीसरी वो काफिला सालार इश्क इमाम हुसैन की माँ है और मरकज़ पुरकार इश्क हज़रत इमाम हसन की माँ है। आला हज़रत ने जिनको बेशक, इस अंदाज में कहा था, नूर बिनते बहुत खूब। ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, इसीलिए अल्लाह, कहा तेरी सुभान अल्लाह। नस्ले पाक में है बच्चा पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा नूर तू का, है आयने सुभान नूर अल्लाह। तेरा सब घराना नूर का। तेरा सब घराना नूर का। तो सैयदा ज़हरा का तारुफ इज़्ज़त का हक़ को बयान नहीं हो सकता। हुजूर ने जी फरमाया जी कि फातिमा मेरा दिल है, फातिमा तो क़ल्बी, फातिमा मेरा जी, दिल है। और दिल तो हुजूर का दिल तो अल्लाह के रुमूज़ व असरार से भरा हुआ है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है हुजूर का क़ल्ब अतहर। तो आप इस तरीके से बेशक, इशारा समझिए कि सरकार ज़हरा भी अल्लाह की राज़ों में से एक राज़ है। कोई हकीकत ज़हरा को कमा हक़ूक़ समझ नहीं पाया, ये मकाम ज़हरा है, मकाम ज़हरा। अब इस तारुफ सरकार ज़हरा पाक का खुद हुजूर ने जितना कराया है, लोग उतना ही समझ पाए हैं कि भाई ये शान सैयदा ज़हरा की। बाकी मकाम ज़हरा की हकीकत क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चली मकाम ज़हरा की हकीकत। जी उम्मुल जी मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई। तो दौरान जी गुफ्तगू हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बात ये हुई, सैयदा ज़हरा कहने लगी कि जी मैं जो है वो क़यामत के मैदान मैं जो है वो ज़्यादा करीबी हूँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, मैं ज़्यादा मुक़र्रब हूँ। जी तो सरकार आयशा सिद्दीक़ा ने कहा दुनिया में तो ऐसा ही है, नुज़हतुल मजालिस में रिवायत भी मौजूद है। सैयदा आयशा ने कहा दुनिया जी में तो ऐसा ही है, अगर मैदान क़यामत में चूँकि हुज़ूर ने फरमाया कि शौहर अपनी बीवी के साथ यानी बीवी अपने शौहर के साथ रहेगी, तो मैदान क़यामत में तुम अली जी के साथ होगी और मैं हुज़ूर के साथ रहूँगी, तो मेरा दर्जा इस हिसाब से ऊँचा हो गया। अब ये आपस की गुफ्तगू है जो साहिब नुज़हतुल मजालिस ने नकल की। अब सैयदा ज़हरा ने ये सुनकर वो खामोश तो हो गई, मगर जब वो खामोश हुई तो जी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा खड़ी हुई और आयशा सिद्दीक़ा खड़ी होने के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का उन्होंने सर चूमा। तो फ़तक़ब्बला रासहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनका जी, सर चूमा और सर चूमने के बेशक, बाद सुभान अल्लाह। वो आयशा सिद्दीक़ा जिसके लिए हुज़ूर ने फरमाया कि आधा दीन आयशा से सीख लो, वो उम्मुल मोमिनीन ने खड़े होकर सैयदा का सर चूमा और चूम के कहा ऐ काश आयशा फ़ातिमा के सर का एक बाल ही होती तो कितना अच्छा होता। फ़ातिमा के सर का अल्लाह, एक बाल होती तो कितना अच्छा होता। वो सुभान अल्लाह, मकाम क्या ज़हरा बात। कमा हक़ को कोई नहीं समझ बेशक, पाएगा। जब इमाम बेशक, मेहदी एक शहजादे के लिए कयामत रुकी हुई है, तो वो तमाम जी फतों की दादी का मकाम क्या होगा? जब कोई जी हसन के सब्र की मिसाल और हुसैन के सजदे की मिसाल नहीं ला सकता, तो फिर सैयदा ज़हरा की जी, मिसाल कहाँ से लाएगा? उम्मत को समझना चाहिए बेशक, कि उम्मत उम्मत के लिए सैयदा के दिल में दर्द कितना था और उम्मत को सैयदा की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और सैयदा से खैरात मांगनी चाहिए। एक बात तो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी सैयदा ज़हरा का वसीला रद्द नहीं करते। दूसरी बात ये कि मौला हसन पाक कहते हैं, मैंने अपनी माँ को जब भी दुआ करते देखा, इमाम हसन कहते हैं कभी सैयदा फातिमा ने अपने लिए हज़रत कुछ नहीं माँगा। नबी मियाँ साहब कमाल जी ये है। जी इमाम हसन कहते हैं अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगा। जब भी माँगती जी, थी तो उम्मते मुस्तफ़ा के लिए कुछ माँगती थी। मैंने पूछा सुभान अम्मी अल्लाह। जान आप इतना क्यों रोती हैं? तो कहा बेटा हसन मुझे तुम्हारे नाना की उम्मत का गम रुलाया करता है। तो ये सरकार फातिमा हम्म, ज़हरा की स्पेशलिटी है और सैयदा ज़हरा पैगाम खास तौर पर यही कि सैयदा ज़हरा से अपनी अकीदत के रिश्तों को जोड़े, इसलिए कि तमाम आमीन। सैयदों की सियादत, तमाम अहले विलायत की विलायत और तमाम गौसियत माब शख्सियतें अगर किसी के सदक़ा व खैरात से तरक्की याफ्ता हैं, तो वो सैयदा ज़हरा हम्म, सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ात है। सुभान अल्लाह। नूर मियाँ साहब, बहुत प्यारी बात आपने बताई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और जी। इसी तरह सैयदा खातून जन्नत की यकीनन ये बरकत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम का पैगाम भी यही है कि जो बच्चियां हैं खातून जन्नत के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने उन बच्चियों को भी रहमत बनाया है उनके वालिदैन के लिए, और उस वक्त तक वो रहमत होती हैं जब तक उनका निकाह ना हो। जैसे निकाह हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने शौहर के लिए बरकत हो जाती है, और जब वो साहिब औलाद हो जाती है
تو یہ رحمت، یہ برکت سمٹ کر کے اس کے قدموں میں جنت کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یقیناً یہ خاتون جنت کا فیضان ہے، یہ ان کی برکت ہے کہ عورتوں میں آ کر کے عورتوں کی عظمت کو بلند کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ میری تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ آج آپ لوگوں نے یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف منسوب تھا اس کو ہم نے دیکھا۔ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا مینانی گروپ آفیشیل کا صرف مقصد یہ ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کرام، شورا اعظام ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اپنی بات کہیں، اپنے پیغام کو دیں، اپنے میسج کو وائرل کریں، تاکہ سنیت میں اور بھی مزید اتحاد پیدا ہو۔ الحمدللہ یہ اپنا مشن ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر ہم یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء مشائخ کو جمع کریں گے، ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے کہ ہمارے آقا خوش ہوں گے کہ آج میری امت کے سارے علماء مشائخ ایک صف میں کھڑے ہیں، اگر وہ خوش ہو گئے تو ان کی رضامندی تو ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے تاکہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائے، جن کی رضامندی کے لیے رب کہہ رہا ہو۔ تو قربان جائے وہ خاتون جنت انہی کی شہزادی ہے، انہی کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کے دلوں کا قرار ہے، ان کے دل کا چین ہے، ان کے دل کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ تمہاری طہارت پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اولادوں سے رجس کو دور کر دیا ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے پاک کر دیا ہے، انہیں رب نے پاک کر دیا ہے۔ خاتون جنت کی عظمت پر میں ایک جملہ کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام اس روئے زمین پر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ پیغام دیا کہ تم بیت اللہ کو صاف کرو، پاک کرو، کیونکہ یہ طواف کرنے والوں کی جگہ ہے، رکوع سجود کرنے کی جگہ ہے، اسے صاف کرو۔ یہاں حتیٰ کہ اپنے حبیب کو بھی اعلان کیا، قرآن مجید میں آیت کریمہ شاہد ہے کہ محبوب حرم کو صاف کرو لوگوں کے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے۔ لیکن قربان جاؤ، سارے انبیاء بیت اللہ کو صاف کرتے ہیں اپنے اپنے امتی کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے، اور اللہ رب العزت مصطفیٰ کے گھرانے سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ سارے نبی جس جگہ کو صاف کریں اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جس کی نسل کو خدا پاک کر دے اسے اہل بیت رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبھی تو امام اس کو محبت کیا خوب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام مہمان کو، محمد ذیشان قادری صاحب کو، سید نور میاں صاحب قبلہ کو، اور غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے شکاگو یو ایس اے سے جو جوائنٹ ہوئے تھے ان کا، اور مولانا جمیل اختر صاحب قبلہ کا، اور حافظ عبدالحمید جو ابھی چند گھنٹے پہلے وہابی تھے اب اہل سنت میں داخل ہو گئے ہیں، قاری عبدالحمید اشرفی میرانی صاحب کا، ان تمام مہمان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ آئے، ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ اور حافظ و قاری شہزادے رئیس ملت حضرت نظامی میاں صاحب قبلہ کا بھی، اور نظامی میاں کے تعلق سے بھی کئی میسیجز آئے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، ماریشس سے آئے ہیں، کہ سب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور خاتون جنت کی شان میں کلام سن کر کے آپ نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اختتام کی طرف ہم آتے ہیں، اور اگر نظامی میاں آپ کچھ اور سنانا چاہیں تو آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اور آج میں نے سوچا تھا اپنے ویورز کے لیے کہ آج حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مقدس آستانے کی لائیو زیارت کرا کر کے دعا مانگی جائے گی، لیکن وہاں کچھ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کنیکشن صحیح جڑ نہیں پا رہا تھا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ یہ پروگرام ہوگا۔ ہلو، آواز پہنچ رہی ہے؟ بالکل بالکل۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ذکر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا گیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ حضرت مولا علی کی شان میں ایک دو اشعار پڑھ کے اپنی محفل اختتام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔
تم فضل نبی ہو، تم رب کی عطا ہو، تم سبحان اللہ۔ شیر خدا ہو، تم شیر خدا ہو، تم فضل نبی ہو یا علی، تم رب کی عطا ہو یا علی، تم شیر خدا ہو یا علی، تم شیر خدا ہو، پھر کیوں نہ یہ سارا جگ تم پہ فدا ہو، تم شیر خدا ہو یا علی، تم شیر خدا ہو، تم روح ولایت، تم جان کرامات، ہوئی آپ کی شاخ کعبے میں ولادت، کوئی اور نہیں جو تم جیسا ہوا ہو، تم شیر خدا ہو یا علی، تم شیر خدا ہو، ہر شخص کرے نا کیوں ان کی غلامی، اس بات میں آخر کیا شک ہے نظامی، جب ان سے نبی نے یہ خود ہی کہا ہو، تم شیر خدا ہو یا علی، تم شیر خدا ہو۔ سبحان اللہ۔ نظام میاں نور میاں کی جو فرمائش تھی اشرف کا کرم، جس کی وجہ سے بڑی مقبولیت ہوئی ہے، آپ کے کلام کی بھی ہوئی ہے، آپ کے نام کی بھی ہوئی ہے، اور اعظم رضا تحسینی نے پڑھا۔ میرے خیال سے کوئی نعت خواں ایسا نہیں ہے اہل سنت میں جس نے یہ کلام پڑھا نہ ہو، تو آپ اس کے ایک دو مخدوم شعر پاک کو سنا ہی پہچان ہے دیجئے۔ کرم۔ جی۔ ابھی جو میں نے حضرت خاتون جنت کے تعلق سے جو میں نے بیان کیا، جی جی ہلو، جی جی بولیے نظامی، بولیے بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تو وہ لائن بیچ میں تھوڑی کٹ ہوئی تھی، تو ایک صاحب کا فون آیا، کہاں سے آپ نے بولا، بمبئی سے میسج آیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے جتنا میں نے بیان کیا ہے، حضرت ابن ابی حاتم نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ جی جی آواز آ ہلو، رہی۔ اور حضرت خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی بیان کیا ہے، اور دیگر جی محدثین نے ماشاء کیا، اللہ۔ لیکن یہ کتاب میری نظر کے سامنے سے گزری ہے، اس کے لیے میں یہ دو کتاب کا حوالہ بتا رہا ہوں، اور میں مخدوم پاک کی شان میں اشرف کرم پیش کر رہا ہوں۔ جی دل سبحان جو اللہ۔ بنا میرا، دل جو بنا میرا، چشتی حرم ہے، اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے آپ کا روزہ کتنا عالی، آپ کے در کی شان نرالی، آپ کا روزہ کتنا عالی، آپ کے در کی شان نرالی، روزہ تمہارا، روزہ تمہارا باغ ارم ہے، اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے شان سے کہتا ہے یہ نظامی، پائی جو تیرے در کی غلامی، شان سے کہتا ہے یہ نظامی، پائی جو تیرے در کی غلامی، تیری غلامی، تیری غلامی، رب کا کرم ہے، اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے اشرف کا کرم ہے، مجھ پہ میرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نظامی میاں کیسے حالات ہیں ابھی خنباز شریف میں؟ آپ تو جی ماشاء اللہ اچھے حالات ہے،
नहीं, सुनने में रमजान वहाँ बहुत शरीफ ज्यादा हमारे के लिए केस बहुत बढ़ गए हैं कोरोना वायरस के। जी 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 40 के करीब है यहाँ पर मालूम हुआ है अच्छा, अल्लाह ताला कोरोना सबको वायरस। शिफा अता फरमाए अपने हबीब के सदके में तमाम को। आप मैं तमाम नाजरीन से भी ये कहना चाहूँगा, आप लोग भी दुआ फरमाएं, दुआ करें रमजान मुबारक के सदक़े तो अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको महफूज फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आज का जो चल रहा है, ये मिनहाजुस सुन्ना का जो यूट्यूब पेज है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जी जी इस नाचीज के कायम करदा एक तहरीक है मिनहाजुस सुन्ना इंटरनेशनल, उसके पेज से भी जी जी लाइव चल रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस पेज से भी जुड़े और उस तहरीक से भी जुड़े। और अब हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क और बैरून मुल्क के मशहूर मारूफ स्कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि हजरत मुनाजिर अहले सुन्नत हाफिज एहसान रजा कादरी साहब श्रीलंका, वो हमसे लाइन पर आ चुके हैं हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हाफिज साहब, खैरियत है? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हुजूर। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम तो बड़ा आलीशान हुआ। मेरे ख्याल से आप मुलाहिजात कर ही रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश में एक देवबंदी ने तौबा जी किया, इमाम है जबकि वो माशाल्लाह मस्जिद के, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा भी पढ़ा और हमारे सैयद नूर मियां साहब ने उनको तजदीद ईमान कराया। माशाल्लाह मुबारक हो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने कहा आपको लाइन पर ले लें, कुछ आपके जी मैसेज हुजूर। हो जाए ताकि व्यूवर्स देख सकें। जी माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ी सआदत की बात है, इसलिए कि हदीस अल्हम्दुलिल्लाह पाक की रोशनी में हम देखते हैं कि किसी शख्स को किसी के जरिए जब हिदायत मिलती है तो दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से वो बेहतर होता है। तो माशाल्लाह बेशक जिनकी भी ये कोशिश है उनके लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर। फिर इसमें जी हदीस पाक की रोशनी में मन दल्ला अला खैरिन कफ़ाइलिह, जिसका जी मफहूम है जी कि जो किसी को नेकी की तरफ गाइड करता है तो नेकी करने वाले का सवाब भी गाइड करने वाले को मिलता है। तो अब जाहिर बेशक है इस्लाम में अगर किसी की मेहनत से कोई आग गया तो जी उसकी तमाम जिंदगी के आमाल इनको भी मिलते रहेंगे। फिर वो जी अपने घर वालों को, बच्चों को इस अकीदे पे रखेंगे तो तमाम के सवाब मिलते रहेंगे। तो ये एक सदक़ा जारिया होता रहेगा। इसमें हम हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है इस सिलसिले में कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में जी ये आया है माशाल्लाह कि जी तकरीबन 90 लाख लोग उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किए थे तकरीबन। तो अब जी जी सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यानी 800 साल पहले 90 लाख लोग थे। तो हुजूर जी हम अगर हर 25 साल में एक जनरेशन को कायम करें तो ये 90 लाख लोगों की जो है ना 1 करोड़ से ज्यादा तादाद हो जाती है 25 साल में। और गरीब जी नवाज जी को 800 साल हुए तो 32 जनरेशन यहाँ हो गए। तो इस 32 जी जनरेशन में कितने करोड़ लोग हो गए। तो गरीब नवाज जी रहमतुल्लाह अलैह को करोड़ों की पूरी जिंदगी के अमाल मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब बेशक हम जितने भी आगे बढ़ते रहेंगे अमाल में, हमारा सिर्फ नहीं करोड़ों का आगे बढ़ते रहना, गरीब नवाज के दर्जात में तरक्की होती रही। इसका मतलब बेशक करोड़ों लोग मिलकर भी गरीब नवाज की जूती मुबारक तक में नहीं पहुंच सकते। तो फिर गौसे जी आजम की बात क्या है, सहाबा की बात क्या है, अंबिया की बात क्या है। तो ये एक जी सवाब जारिया हुआ माशाल्लाह आपके चैनल के जरिए। अल्लाह माशाल्लाह। तबारक व ये तआला मज़ीद समझिए, तरक्की। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों की बरकत रही, आप लोगों के इखलास की भी बरकत रही, और आप लोगों ने टाइम निकाला और किसकी बात उनके दिल में उतर गई है ये तो मैं अभी उनसे सुभान फोन पर राब्ता करूंगा कि माशाल्लाह। कौन सी चीज उनको मौसर की। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मुझे बड़ी फैजान तो खुशी जी मखदूम सिमना का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन। जी जी मखदूम पाक का बिल्कुल करम और फैजान है, और फरमान भी मखदूम पाक का है कि मेरी औलाद जहाँ होती है वहां मैं वाह खुद वाह, मौजूद रहता हूँ। ये सुभान उनकी अल्लाह मौजूदगी का सुभान सबूत है। बाकी सुभान हमारे अल्लाह लहजे में, हमारे में क्या असर है कि हम दूसरे के माशाल्लाह कल्ब को हिला सके, ये हुजूर मखदूम सुभान पाक अल्लाह की रूहानी ताकत है और उसकी बरकत है। और अल्लाहु अकबर। जी, और क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह का बहुत बड़ा और करम आज तो अल्हम्दुलिल्लाह। काफी लोग जुड़ रहे थे, हमारे शिकागो से भी जुड़े हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ बता रहे हैं 250 अफराद डेली ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। अल्लाहु अभी वहाँ एक अकबर मौलाना माशाल्लाह। साहब थे माशाल्लाह, वो दावत जी जी इस्लामी का काम करते हैं, उन्होंने नंबर वगैरह तलाश करके मुझसे गुफ्तगू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बस आते रहिए, प्रोग्राम में चार चांद लगता रहे। और मैं इसलिए माशाल्लाह। अभी इख्तिताम की तरफ आ रहा था, लेकिन मेरे इदारे से मुफ्ती मेहदी हसन साहब अमजदी
جی جی حضور وہ اس خبر کو سن کے بڑے مضطرب ہیں، بڑے خوشی کے ماحول میں ہیں، تو کہہ رہے ہیں حضور مجھے بھی آپ بھلے 1 منٹ کے لیے لے لیجئے، تو میں ماشاء وہ اللہ لائن پر آنے والے ہیں۔ جب تک میں چاہوں ماشاء گا اللہ کہ حافظ احسان صاحب قبلہ آپ اور بھی کچھ پیغام دے خاتون جنت کے حوالے سے، یا میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو عورتوں کا ماحول ہے گھروں میں، جی حضور کہ ان کے اندر صبر نہیں، بعض کی میں بات کر رہا ہوں، ضبط کا جی مادہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر کم کما رہا ہے تو بعض عورتیں ایسی بہت غلط ویوہار اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہیں، اور اس پر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سماج میں، خاص طور سے ہم اپنے سماج کی بات کریں، باقی پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے کہ اکثر عورتیں اپنے اوپر والوں کو دیکھ کر کے شوہر کو ولولاتی ہیں کہ دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور تم وہیں کے وہیں رہ گئے ہو۔ تو ایسی خواتین کو آپ خاتون جنت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، دیکھیے حضور سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ اور تعالیٰ حضرت عنہا، if you will جی use the English language in between also, it will be good because so جی many viewers are saying from the US and UK and Africa and Mauritius. MashaAllah. It's very easy to understand from the blessed Yes. and exalted life of Sayyida Fatimatu Zahra radiallahu anha, being Ji. the queen of Jannah and being Yeah. the leader for the women of Alameen, for the entire universe. All the women Ji. are under Sayyida Fatimatu Zahra radiallahu anha. She's the queen for all. Radiallahu. And she is Ji. the queen for the women of Jannah. That means Ji. whenever she wishes, she can get the blessings of Jannah at her home. And this Ji. was experienced that even the angels were serving the blessed house of Sayyida Fatimatu Zahra radiallahu anha. Despite all the facilities, she Ji. was happy with the poverty, Ji. apparent poverty, what she was experiencing. تو اس سے جی. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورتوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہماری سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو اللہ نے ایسی طاقت دی کہ پوری جنت کی عورتوں جی. کی سردار ہونے کے باوجود بھی جی. قناعت پسند تھی. she was happy جی. with the pleasure of Allah tabaraka wa ta'ala, and she was serving her جی. husband Sayyiduna Maulai Kainat and taking care of the children even in that moment during difficulties. تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس چیز کو بھی قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے کہ rights of جی. each other are to be fulfilled in a proper manner. Now Sayyidah Kainat, جی. she did absolutely right by fulfilling the rights of her husband. Now let me tell you this in light of the Holy Quran. Allah Ta'ala states, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جی. خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. The mafhum is, جی. this is among the signs of Allah that Allah created the human being, and today all the human beings are spread all over the world. اسی طرح جی. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. So the changes, جی. the appearance, change in the appearances, changes in the languages, this is also among the sign of Allah. تو یہ appearances افریقہ کے لوگ الگ دکھتے ہیں، یورپ کے لوگ الگ دکھتے ہیں، ہندوستان کے لوگ الگ دکھتے ہیں، سب جی. کی جی. زبانیں الگ ہے. about 5000 جی. languages are spoken today. یہ بھی اللہ کی جی. سائنس میں ہے. تو جہاں اللہ نے اس سائنس کے بارے میں تذکرہ فرمایا، وہیں پہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ Yes. نے جو ازواج پیدا کیے، spouses. So the love and affection between the spouses is also among the sign of Allah by the barakah جی. of the nikah of by the barakah of the sunnah of nikah of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. صلی So اللہ what we علیہ وسلم. understand is there is definitely love and affection between husband and wife, but to maintain this one has to fulfill the rights of each other. So in light جی. of the hadith, if the husband is fulfilling the right of his wife, if the wife is fulfilling the right of her husband, then there's no way of dispute. So we جی. should educate our males as well as our females that they should concentrate on the tafsir of the Quran and the life of Sayyidah Kainat and get their life of home such a blessed one that they will find successful life in this dunya as well as in the akhirah, inshallah. بے شک. اور میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ جو اگر عورتیں خواتین دیکھ رہی ہوں کہ خاص طور سے آپ لوگ ماہ رمضان میں سورہ نساء اور سورہ نور کا پورا مطالعہ کر لیں، تفسیر بھی اس کی پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ اگر قرآن پڑھ لیں یہ سورہ نور اور سورہ نساء، اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت اچھی گائیڈ لائنس ملے گی ایک لائف کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے اور ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے شوہر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا کہ بہت سارے جو سوسائٹی میں برائیاں ہیں
اس کو بھی لے کر کے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت اچھا اثر ہوگا اگر ہماری خواتین سورہ نور اور سورہ نساء کا تلاوت کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں. اور یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام میں سب سے اہم ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں بھی، اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طاقت و قوت دینے میں بھی. تو ہمارے گھر کی خواتین اپنی آئیڈیل جو ہیں ماں خدیجہ الکبریٰ، ماں عائشہ صدیقہ، رضی ازواج اللہ مطہرات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بنائے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے انشاءاللہ ہمارے سماج میں بھی، سوسائٹی میں بھی بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوگی. اب میں چاہتا ہوں کہ جی Hazrat, I فرمائیے. would like to add one more thing here, because when we ہاں spoke یس about the rights of each other, the males ہاں also should take care of the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. بے In light شک of the جی hadith, the best among you is the one who is good with his wife. تو بہترین یس آدمی وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بے اچھا سلوک کرے. شک So سلوک this کرے has جی to be from both the ends. تو ہسبینڈ کو بھی جی چاہیے کہ وہ بھی ایز پر دی قرآن اینڈ حدیث رائٹس کو ادا کرے تاکہ دوسرے کی طرف سے خامی نہ ہو، اور ان کو بھی چاہیے بالکل کہ وہ اپنے رائٹ صحیح ادا کرے تاکہ ان کی طرف سے خامی نہ ہو. تو وجعل صحیح. بینکم مودۃ ورحمہ کو مینٹین کر سکتے ہیں اس رائٹس کے ذریعے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں دعا کروں جن کے گھر میں ڈسٹریبیوٹ ہو ہسبینڈ وائف میں، اللہ تبارک تعالیٰ خاتون جنت کی برکت سے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے، ان دونوں ایک دوسرے کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. اگر اور اجازت بڑا دے تو اچھا ایک اور بات کہہ دوں حضور. جی حضرت جی جی سیدنا موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے امام جی ہیں، سیدنا بے امام شک جعفر حق ہے. صادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کے جی جی تعلق جی سے بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو سیدنا جی امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایصال ثواب کر کے 3 جی کھانے کا انتظام کرے، جیسے 3 پیکس آف میلز، ایک جی جی خود جی کھائے، ایک غریبوں کو کھلائے اور ایک دوستوں کو کھلائے. تو جی جی ایک جی خود کو جی کھانا ہے، ایک دوستوں کو، ایک غریبوں کو، حضرت موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب پر جی جی ایک ایک پارسل. انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر کے اندر جو اختلاف ہے حضرت موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. شاید کٹ ہو گئی لائن آپ کی. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. شاید حضرت کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے.